اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، الحی القیوم زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، لا تأخذہ نہیں چھوتی اس کو، نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو واسطے اسی کے ہے ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، من ذا الذی کون ہے وہ شخص کہ جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس، الا مگر باذنہ ساتھ اس کے حکم کے، یعلم جانتا ہے ما بین ایدیہم جو درمیان ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں عطا کر سکتے بشیء ساتھ کسی چیز کے، من علم ہی اس کے علم سے، الا مگر بما شاء ساتھ اس کے جو وہ چاہے، وسع حاوی ہے چھائی ہوئی ہے، کرسیہ السماوات اس کی کرسی آسمانوں، والارض اور زمین پر، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم اور وہ نہایت بلند تر عظمت والا ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کرسی سے عام طور پر حکومت اور اقتدار مراد ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس کرسی کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی نشاندہی کرتی، اور یہ آیت صرف پڑھنے والوں کو ہی نہیں بلکہ سمجھنے والوں کو یہ بتلاتی ہے کہ ہر لحاظ سے اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے، جس کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور یہ توحید کی اصل ہے، اللہ کو ماننے کی یہ بنیاد ہے کہ انسان ملک اور ملک کے مالک کو پیش نگاہ رکھے اور اسی مناسبت سے اپنی حیثیت کو بھی سمجھے کہ میری کیا حیثیت۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ کریم نے دوسری جگہ ان لفظوں میں بیان کیا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ ملک کا مالک اے اللہ تو ہی ہے، جس کو چاہے یہاں کچھ دنوں کے لیے اقتدار حکمرانی دے اور جس سے چاہے چھین، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے۔ اے مالک الملک یہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے کہ تو ہر شے پر قادر ہے، اور اسی لیے کہا گیا الا لہ الخلق والامر، خیال کرنا تم مخلوق ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، اس لحاظ سے تم پابند ہو کہ تم اللہ کے حکم اور اللہ کے امر کا اپنے آپ کو پابند کر۔ یہ نہیں ہے کہ معبود وہ ہے لیکن اقتدار کسی اور کا، معبود وہ ہے لیکن بادشاہت کسی اور، سجدہ اس کو کرنا ہے لیکن حکم کسی غیر کا ماننا، رکوع اس کے سامنے کرنا ہے لیکن قانون کسی دوسرے کا ماننا۔ یہاں سے اسلامی نظام سیاست کی
مسلمانوں نے نظر انداز کیا اور اسی کا نتیجہ رسوائی اور بربادی کی صورت میں بھگتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ آیت توحید کے انتہائی قیمتی ہیروں کی ایک مالا ہے، جس کے ہر لفظ، ہر فکرے، ہر جملے اور ہر حرف میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی یکتائی، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اقتدار اعلیٰ اور بالا کا انتہائی جامعیت کے ساتھ اور انتہائی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ذکر۔ اسی لیے دنیا کی کرسی وبال جان ہے اور آیت الکرسی ہر قسم کی بلاؤں کے دفع کا سبب ہے۔ اسی لیے ایک بی بی کہتی ہے میں ہر روز آیت الکرسی پڑھتی ہوں رات، کہ شاید آیت الکرسی کی برکت سے مجھے پھر کرسی مل جائے۔ کرسی گئی تو آیت الکرسی یاد آ گئی۔ بہرحال یہ اللہ کا اقتدار اسی کرسی کی مناسبت سے، اور یہی وجہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ اے ابو ذر، اے ابی، یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ صحابہ بعض مسائل میں ان کو علم بھی ہوتا تھا، لیکن ازراہ ادب بارگاہ نبوت میں جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے، حالانکہ مسئلے کا ان کو پتہ ہوتا تھا، لیکن ازراہ ادب اس لیے کہ ممکن ہے اللہ کا کوئی نیا حکم آیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہو، اور ہم کہیں اللہ کے رسول کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں اور کر دیں کہ جو سوء ادب کے زمرے میں آتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم، توقیر، ادب و احترام امتی کے ایمان کی بنیاد۔ میں نے عرض کی آقا آپ تو خوب ہی جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا نہیں ہو بھائی تم ہی بتاؤ۔ میں نے پھر کہا اللہ و رسول عالم۔ حضرت نے تیسری بار پوچھا او بھائی تم ہی بتاؤ۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بار بار ارشاد فرمایا تو میری دانست میں قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو المنذر، ابی بن کعب کی کنیت تھی ابو المنذر، اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک، یہی آیت الکرسی۔ دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، پوچھا یا نبی اللہ ارشاد فرمائیے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے عظمت کے لحاظ سے؟ تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر وہ آیت آیت الکرسی۔ حجم، الفاظ یا فقرات کے لحاظ سے یا حروف کی کثرت کے لحاظ سے اسی پارے اور اسی صورت میں 7ویں رکوع کے آغاز میں اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ قرضے سے متعلق احکام اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى۔ الفاظ اور حروف کی کثرت کے لحاظ سے وہ آیت بڑی ہے، لیکن شان اور عظمت کے لحاظ سے آیت الکرسی قرآن کی سب آیات سے بڑی۔ بعض روایات میں آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس اسم اعظم کو آدمی دعا کرتے وقت پڑھے اللہ اس کی دعا کو سند قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اکثر مفسرین نے اسم اعظم انہی الفاظ کو کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم۔
ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اس آدمی اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی موت بھی اس کے اور جنت کے درمیان حائل۔ جو ہی موت آتی ہے اس آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اس کی قبر کو اللہ جنت کا ایک باغ بنا دیتا ہے۔ سب کو آتی ہے اللہ کے پاس، جن کو نہیں آتی وہ یاد کر۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی جان مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، بلکہ اس آیت الکرسی کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو بخاری شریف میں 3 جگہ پر آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے مال پر مجھے پہرے دار چوکیدار مقرر کیا، فرمایا یہ صدقے کا مال ہے، پہرے داری کوئی یہاں سے کوئی چیز چرائے۔ فرماتے ہیں میں جاگتا رہا، رات کے کسی وقت ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی مال چرا رہا، میں نے اسے پکڑ لیا رنگے ہاتھ، اس نے بڑی منت زاری کی، تواضع کی، عاجزی کی اور کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بڑی مجبوری کے ساتھ یہاں آیا ہوں، فلاں جگہ کچھ غریب مسکین یتیم بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، میں ان کے لیے کچھ لینے آیا ہوں، اپنے لیے کچھ۔ اس نے اس طرح باتیں کی کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حضرت مسکرائے ہنسے، فرمایا ابو ہریرہ تیرا چور پھر آئے گا۔ دوسری رات بھی، تیسری رات بھی، جب تیسری رات ہوئی تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا 2 دفعہ میں تجھے مہلت دے چکا ہوں، اب تیسری دفعہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے اب باندھتا ہوں۔ اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چور تیرے مال کے قریب نہیں آتا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بتاؤ، اس نے آیت الکرسی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تیرے مال کو کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ میں نے وعدے کے مطابق اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماجرا پیش کیا، فرمایا ہاں ابو ہریرہ فرماؤ تیرے چور نے تیرے ساتھ کیا سنا؟ یا رسول اللہ آج پھر آیا تھا اور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا ہے، لیکن اس نے آیت الکرسی مجھے بتائی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تھا شیطان، لیکن بات سچی کر گیا، وہ شیطان تھا لیکن بات صحیح کر گیا۔ معلوم ہی ہوتا ہے کہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو، اگر بات صحیح کرے تو اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دے کہ بے شک بات شیطان ہی کرتا، لیکن اگر اس پر مدینے والے کی مہر ہے تو وہ بات قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بات آدم صفی اللہ کرے، موسیٰ کلیم اللہ کرے، جبریل امین کرے، اگر اس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے تو وہ بات قابل قبول ہے۔ تھپا سند مہر مدینے والے کی چلی، بات کسی کی نہیں۔ ہم بھی یاروں سے یہ کہتے ہیں یہ اماموں کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے اماموں کی بات پہ مدینے والے کی مہر دکھا دو، ہمیں کیا اعتراض؟ ہم تمہارے اماموں کو بھی مانتے لیکن اماموں کی بات پر مہر مدینے والے، اگر نہیں ہے تو نبیوں کی بات نہیں مانتے تو امتیوں کے کیا مانے؟ کیوں جی؟ سادی سی بات ہے، اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں، سکہ چلے گا تو مدینے والے۔ یہاں پر آپ کے پیر صاحب کا
نوٹ پر فوٹو ہو اور کوئی کہ یہ نوٹ لے لے، آپ کہیں نہیں جی ہم تو بابے قائد اعظم والا ہی لیں گے، بے شک پیر صاحب کا ہو، حضرت درخواستی صاحب کا، حضرت کاظمی صاحب کا ہو، حضرت فلاں صاحب کا ہو، فلاں ہے نا جی بڑے عقیدت مند ہو، لیکن نہیں لیں گے نوٹ۔ آپ کہیں جی آپ کے حضرت کا فوٹو ہے اوپر لے لیں، نہیں لیں گے، کہیں گے یہ جعلی کرنسی۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شک بات امام ابو حنیفہ کی ہے، لیکن اگر اس پر مور محمد رسول اللہ کی نہیں تو وہ بات نقلی ہے۔ اصلی اور کھری بات، اصلی کھری بات وہی ہے کہ جس پر مدینے والے کی مور لگی، بس اللہ تعالی۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ تھا شیطان لیکن بات صحیح کر گیا۔ ایسے ہی ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں کہ اللہ پہرے داری اور چوکیداری کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا کہ میرے بندے تو سو جا، میرے فرشتے تیری رکھوالیاں کریں۔ اللہ حاضر قیاس۔ اسی طرح اس آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں۔ جادو والے پر پڑھ کے دم کریں، بیمار ہے آدمی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے، روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور بالخصوص رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر سونے کے آداب میں سے مختصر بات آئے گی بتا دوں کہ جس بچھونے پہ آپ نے سونا ہے آپ قبلہ رخ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بے شمار چیزیں، مثلا سورت بقرہ کی ابتدائی آیتیں، انتہائی آیتیں، سورت ملک، سورت واقعہ، سورت سجدہ، یہ اگر آپ پڑھ سکیں تو ٹھیک، نہیں تو کم از کم سورت فاتحہ، سورت بقرہ کی ابتدائی آیتیں، یہ آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اسی طرح سورت حشر کی آخری 3 آیتیں، اور آخری 4 قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آپ پڑھیں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھونک مارے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے اپنے جسم پر پڑھ کے دم کر دیں، اور پھر کوشش یہ کرے کہ قبلہ رخ کروٹ کے بعد آپ لیٹ جائیں، نیند آ جائے، پھر اس کے بعد جیسے مرضی آپ کروٹیں بدلے جائیں۔ ابتدائی طور پہ اس انداز کے ساتھ سونے سے ایک بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بیماریوں سے شفا، پریشانیوں سے نجات، رزق میں برکت۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی تھکا ہارا ہو اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، اور شب بیدار آدمی کو پر وقت بیداری اور جاگ آ جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے بے شک 1-2 گھنٹے سو، لیکن تر و تازہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ملا لیں تو نور علی نور۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم پریشان، سستی کے مارے ہوئے، کاہلی کا شکار، بیماریاں، کوئی کہتا ہے جی مجھ پر تویز ہے، سایہ ہے، جادو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی کے تمام تر جو اسلوب ہے نا وہ شرعی ہدایات اور احکامات کے برعکس۔ کئی لوگ میں نے دیکھے وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے، کئی نوجوان وہ کانوں سے وہ لگائے ہوتے ہیں اور ٹیپ ہے مائکرو فون، تو وہ سنتے سنتے وہاں ہی سو جاتے، کئی ساری رات ایسے صبح تک ایسے لگا رہے۔ تو گویا کہ پوری طرح شیطان حاوی ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ رحمان کے تعلق سے مومن کے دل کو تازگی، سکون، راحت ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی کے تمام مراحل میں برکات ہوتی ہے۔ بہرحال آیت الکرسی بھی آپ اچھی طرح یاد کریں، حفظ کریں،
اور اس کو بکثرت پڑھا کرے، انشاءاللہ دین و دنیا کے بکثرت فوائد اللہ کی رحمت سے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اب دیکھیں ذرا الفاظ کو۔ اللہ تعالی کون؟ اللہ کیا ہے؟ فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، کون؟ اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر اللہ، الحی، زندہ، ایسا زندہ کہ جس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، جس کو کبھی نہ موت آئی نہ آئے گی، ہمیشہ زندہ، القیوم، لفظ قیام سے اس کا وعدہ ہے جو تفضیل کے ساتھ قیوم اور قیام، وہ کہ جو خود بھی قائم رہنے والا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا، خود بھی قائم رہنے والا اور دوسروں کو بھی تھامنے والا، القیوم، الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک زندہ، خود بھی قائم رہنے والا اور سب کو بھی قائم رکھنے والا۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں نا کہ جن لفظوں نے اللہ کی ان صفتوں نے شرک کی تمام جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جو مر گیا، جو زیر زمین دفن ہو گیا، جو خود تمہارا محتاج، مرنے کے بعد غسل کا محتاج، کفن پہنانے کا محتاج، جنازہ اٹھانے کا محتاج، لاد میں اتارنے، خود محتاج، وہ تمہارا ہاتھ کیا تھامے گا؟ تمہیں کیا دے گا؟ تمہاری بگڑی کیا سنوارے گا؟ اس سے وابستہ ہو جاؤ جو خود ہمیشہ زندہ، کبھی اس پر موت نہیں، جو خود بھی قائم اور سب کو قائم رکھنے والا، تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان یہ ہے کہ اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، نہ اسے نیند آتی، نیند اور اونگ، نیند تو نیند، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار عرض کی تھی کہ یا اللہ، ہم سو جاتے ہیں، کیا تجھے بھی کبھی نیند آتی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ، میرا حکم یہ ہے کہ آپ 3 راتیں اور 3 دن مسلسل جاگیں، سونا نہیں آتا۔ حکم مل گیا، تعمیل، 3 راتیں اور 3 دن مسلسل جاگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کیسے کرو؟ اب یہ کانچ کی 2 بوتلیں اور ان کو ہاتھ میں پکڑ لو، جب تک میرا حکم نہ ان کو چھوڑنا نہیں اور سنبھال کے رکھنا۔ اب 3 دنوں اور 3 راتوں کا جاگا ہوا آدمی، وہ تو ویسے ہی کبھی ادھر کبھی ادھر جھولتا ہے، جھٹکے کھا۔ صبح حکم ملا، اب 3 دن اور 3 راتیں، بڑی کوشش کہ اپنے آپ کو سنبھال، لیکن دوپہر سے پہلے پہلے جھٹکا لگا اور بوتلیں ٹکرائیں اور چکنا چور۔ آواز آئی میرے موسیٰ کو، میری امانت کہاں ہے؟ اللہ میاں وہ تو چکنا چور ہو، بس اتنی بات۔ موسیٰ، ہم تیرے سوال کا جواب پریکٹیکل طریقے سے تجھے دینا چاہتے ہیں کہ تیری اونگ سے 2 بوتلیں سلامت نہ رہ سکی، اگر مجھے نیند آ جائے تو کائنات کا نظام سلامت رہ سکتا ہے؟ اگر میں سو جاؤں تو ایک کائنات کا نظام سلامت رہ سکتا ہے؟ کہ جی اللہ میاں سوئے ہوئے اس لیے ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ آپ جس وقت بھی چاہیں، جس حالت میں چاہیں، جس وقت اللہ کو پکار کے دیکھیں، وہ کہے گا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ کوئی وقت آدھی رات
دکھ کا وقت آندھی کا طوفان. تو بھائی اللہ وہ ذات، اور جس ذات کی یہ صفات وہ خود کیسا ہو، اس کی قوتوں اور اس کی شان و شوکت کا کیا کہنا. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں چھوتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند، اونگ اور نیند اس کو نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو واسطے اسی کے، ما فی السماوات جو کچھ بھی بیچ آسمانوں کے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی اندر ہے، سب کچھ اسی کا. کسی دوسرے کے لیے اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا، جو کچھ ہے باقی کسی کا کچھ بھی. اور یہ جو کہتے ہیں جی داتا دی نگری، داتا دی نگری، فلاں کی نگری، فلاں سرکار کی نگری، فلاں سرکار کی نگری، یہ کمشنریاں اور صوبے انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں سرکاروں. اللہ فرماتے ہیں کسی کے پاس کچھ نہیں، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ میرا. لہو ما فی السماوات وما، ان لفظوں کی گہرائی میں اتر کر ذرا سوچے، ڈوب کر سوچے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہوا. ان کو اپنے بچے کی فوتگی کا بڑا صدمہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے تسلی دی اور آپ نے زبان سے جو لفظ فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، للہ ما آتا ولہ ما اخذ، ساتھ جو دے وہ بھی اسی کا ہے، جو لے لے وہ بھی اسی کا ہے. ہمارا تمہارا کیا، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ما آتا، جو دے وہ بھی اللہ کے لیے، وَلَهُ مَا أَخَذَ، اور جو وہ لے لے وہ بھی اسی کی. ہمارا کچھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت، کہ کہتا ہوں ہماری اولاد نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ اللہ کی امانت جو اللہ نے ہمارے سپرد کی، اب لے لی اس کی چیز. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو. فرشتے ہیں، نوری ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، جاہل، بادشاہ ہے، فقیر ہے، سب اللہ کی بارگاہ کے سوالی فقیر ہیں. سارے محتاج، سارے فقیر. داتا وہ اکیلا، غنی وہ اکیلا، عطا کرنے والا وہ. جب سارے فقیر ہیں تو فقیروں سے کیا مانگنا؟ کیوں جی گداگر کبھی گداگروں سے بھی مانگتا ہوئے دیکھتے. کوئی گداگر کسی گداگر سے دے جا سکے رائے خدا، وہ کہے یار کیوں مذاق کرتا ہے، میں تو خود مانگ رہا ہوں. اور اگر کوئی ایسے کر بھی لے تو بڑی گھٹیا حرکت ہے، دیکھنے والا بھی کہے گا بڑا بے وقوف آدمی، وہ خود بھی مانگ رہا ہے، تو اس سے مانگ رہا ہے. تو بھائی توحید یہ سبق دیتی ہے کہ فقیروں سے نہ مانگو، گداگروں سے نہ مانگو، اس سے مانگو کہ جس کے دربار کے سارے گداگر، جس کے دروازے کے سارے سوالی، جہاں سے نبیوں نے بھیک مانگی تم بھی وہیں سے مانگو. اس لیے کہ جن سے تم مانگتے ہو ان کا ہے ہی کچھ نہیں،
اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی تمام موجودات جو کچھ ہے وہ سب اللہ۔ اور جب آدمی ان لفظوں پر غور کر لے تو ما سوى اللہ کی نفی کے سوا کوئی چارہ نہیں، ما سوى اللہ کی نفی لازم ہو جائے۔ آگے پھر مزید شان و شوکت کا اظہار کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ شخص جو اس کے بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ کوئی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کا منظر اپنی زبان مقدس سے اس طرح بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری اس کی مخلوق موجودات جتنی بھی ہے میدان معاشر میں جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ اس معاشر کو، میدان کو پکڑے گا اور اپنی ہاتھ پہ رکھے گا، ہلائے گا، جھنجھوڑے گا اور کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، این الجبارین، این المتکبرین، کہاں ہے دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، اپنی قوت پہ گمان اور ناز کرنے والے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی نبی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں بول سکتا لہذا تو ہی۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت؟ اب یہ تو ہے جہاں نبی کہہ سکے کہ اللہ تیری بادشاہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا جلال، اللہ کا غیظ و غضب اتنے نقطہ عروج پر ہوگا کہ کوئی نبی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تیری بادشاہ، خود ہی اللہ کو کہنا پڑے گا کہ للہ الواحد القہار، آج کے دن اکیلے اور زبردست اللہ کی ہی بادشاہ، خود اللہ کہے۔ گویا کہ کسی نبی کو بھی یہ جرأت اور جسارت نہیں ہو رہی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بات کہہ دے جو اللہ پوچھ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی، کون ہے؟ بڑے تیسمار خان بنے پھرتے ہیں، بڑے فنے خان ہو جی، سبحان اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت آنکھ جب کھائیں گے تو جنت میں آدمی پہنچ جائے گا، بھلا مریدوں کو حساب دینے کی ضرورت ہے، بھلا مریدوں کو پورے صراط سے گزرنے کی ضرورت ہے؟ بیعت کس لیے کی ہے؟ سرکار کو چاول کس لیے کھلائیں؟ نظر نیاز کس لیے دیتے؟ جس سے بات کرے وہ کہے میرا مرشد کا عمل، وہ کہتا ہے میرے سائیں کا عمل پہنچے ہوئے ہے یا نہیں؟ ایسے تصور اللہ پوچھتا من ذا الذی، کون ہے وہ؟ من ذا الذی، کون ہے وہ؟ یشفع عنده، جو اس کے ہاں کھڑے ہو کر سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں بات وہی کر سکے گا، سفارش وہی کر سکے گا جس کے لیے اذن الہی ہو۔ اور یاد رکھیں یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا اذن صرف محمد رسول اللہ کو ملے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ بھی یہ نہیں کہ حضرت جائیں گے اور کہیں گے میرا حق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب سب نبی لوگوں کو جواب دے دیں گے تو میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں اور میں ان لفظوں میں اپنے رب کی کبریائی، عظمت، صفت و ثنا بیان کروں گا کہ جن لفظوں کو آج میں نہیں جانتا۔ اس وقت میرا اللہ مجھے القاء کرے گا، مجھے سکھائے گا، میں ان لفظوں سے اپنے رب کی تقدیس اور عظمت بیان کروں۔ کافی وقت تک میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی عظمت، شان، صفت و ثنا، کبریائی اور رفعت بیان کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے کہے گا ارفع راسک یا محمد سألتو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سر اٹھائیں اور سوال کریں، اجازت نہیں، سوال کریں، جو سوال کریں گے
وہ آپ کو دیا جائے گا. جو مانگیں گے اللہ وہ عطا کرے گا. اور اگر سفارش کرنی ہے تو محبوب وہ بھی کریں. آج میں آپ کی سفارش قبول کروں. یہ واحد خدا کی پوری مخلوق کی وہ شخصیت ہے کہ جس کو اللہ نے مقام شفاعت کبریٰ پہ فائز کیا. بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں کی یاد نہیں کرے گی، لیکن سید الانبیاء میرے اور آپ کے آقا مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام شفاعت کبریٰ پر متمکن. اور یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں سے بنایا. لیکن افسوس کہ ہم سعادت والے کام نہیں کرتے. اس کا احسان ہے. اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بنا دیتا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے؟ جی ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتا، سکھوں کے یہاں پیدا کر دیتا، عیسائیوں یہودیوں کے یہاں پیدا، ہم اس کو کچھ بگاڑ سکتے؟ ہم بھی بس ہمیں وہ جانور بنا دیتا کہ بوجھ بھی لادا جاتا اور ڈنڈے بھی مارے جاتے، ہم اس کو کچھ کر سکتے؟ یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے اپنے حبیب کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا. اور ہمیں اپنے اس منصب کا لحاظ کرنا چاہیے اور اس آقا کی صحیح معنوں میں غلامی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا. ہمارا کوئی نہیں. من الذی، کون ہے وہ؟ کہو، نام لو، کون ہے وہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ مگر وہی کہ جس کے لیے اس کا اذن اور حکم تھا. اور سنو، وہ ذات وہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے یعنی لوگوں کے سامنے، وما خلفہم اور جو ان کے بعد، آگے اور پیچھے یعنی ماضی اور مستقبل، تمام حالات کو جانتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ کو بات بھول جائے گی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بات اللہ کے حافظے سے اتر جائے گی یا ریکارڈ سے محو ہو جائے گی. قطعاً نہیں. فرمایا تمہارے ماضی اور تمہارے مستقبل کو وہ جانتا، اور سب کچھ اس کے سامنے روز روشن سے بھی زیادہ آیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کا علم کیا کہنے، اتنا وسیع علم، اتنا وسیع علم، اتنا وسیع علم کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. الا بما شاء، مگر اپنے علم میں سے جس کو جتنا علم چاہے. اللہ کا علم سمندر کی مانند، اور کائنات کے سب نبیوں، فرشتوں، اس کے مقربین کا علم اسی طرح، جس طرح سمندر میں سے آپ سوئی ڈبوئے نا، سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ جائے، کس کے ساتھ؟ فینچنا، سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ، جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے، ایک طرف سمندر ہے ایک طرف سوئی کے ساتھ لگا ہوا پانی، سب نبیوں کا علم جمع کر دے پھر بھی اس سوئی اور سمندر کے پانی کی نسبت اس علم سے نہیں ہو سکتی. اللہ کا علم سمندر سے بھی کہیں زیادہ. تو فرمایا کوئی اس کے علم، کوئی شے اس کے علم کا احاطہ نہیں. اللہ جو چیز چاہے اپنے نبیوں کو بتائے، رسولوں کو بتائے، اور جو نہ چاہے وہ نہ بتائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے وہ کلمات کہوں گا جو اب میں کہیں گے رسول اللہ وہاں، لیکن حضرت کو ابھی ان کلمات کا علم. بہرحال اللہ کتنے وسیع علم کا مالک ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے، حاوی ہے، چھائی ہوئی ہے یا سمیٹا ہوا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمینوں. کیا مانا؟ کہ اس کا اقتدار، اس کی بادشاہت، اس کا اختیار، اس کی قدرت آسمان اور زمینوں کی ہر چیز پر حاوی ہے. اس کا اقتدار اتنا زبردست اقتدار ہے، وہ اتنا صاحب اقتدار ہے کہ اس کی کرسی
اللہ کی صفات کے معاملے میں یاد رکھیں کبھی بھی کسی تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی صفت کے بارے. مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ بیدک الخیر، اس کی تعریف کہ اللہ تیرے ہاتھ میں بلائی ہے، ہاتھ کا ذکر آ گیا، کس کا ہاتھ؟ اللہ کا. لیکن یہ ہاتھ کیسا ہے؟ یہ جس طرح وہ خود بے مثل و بے مثال، اسی طرح اس کے ہاتھ کی بھی کوئی مثل اور مثال نہیں. بس اس کی اس صفت پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح کرسی، یہ کیا ہے؟ کیا کوئی لکڑ کی بنی یا لوہے کی قلم یا اس پر بیٹھا ہو، یا فولاد کی بنی ہوئی ہے یا سٹیل کی بنی ہوئی ہے یا نور کی بنی ہوئی ہے کہ جس پر اللہ بیٹھا ہو؟ لفظ کرسی پر ایمان ہے، لیکن جس طرح اللہ خود بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کا تخت شاہی بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کرسی اور اقتدار بھی بے مثل و بے مثال. لیکن اتنا ضرور کہا گیا کہ آسمان اور زمینوں پر اس کی کرسی حاوی ہے، آسمان اور زمین پر اس کا اقتدار حاوی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اگر صاحب اقتدار ہے تو ان کا نگہباں بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ لقب لگا لے، حملہ کر لے، جارحیت کر لے، چھین لے، نہیں، وہ ان کا محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے. اور ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس اللہ کو تھکاتی بھی. لہذا وہو العلی العظیم، وہ العلی ہے، بہت بلند پر، علی علو سے بلند پر، اتنا بلند کہ جہاں ایک جگہ تمہاری سوچ کی بلندی، انسانی سوچ کی بلندی، علو، ارتقاء، رفعت تھم جاتی ہے، اللہ کی رفعت اور بلندی اس سے کہیں آگے جا کر شروع ہو. اتنا بلند ہے کہ جہاں پر انسانی سوچ اور عقل رسائی اتنا بلند ہے. العظیم، وہ نہایت عظمت والا ہے. اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے بھی کیا ہی کہے، اس کی بھی کوئی مثال اور مثیل نہیں. تو یہ ہے تمہارا وہ اللہ. اور جو شخص ایمانداری سے بتائے کہ اللہ کو، اپنے اللہ ان خوبیوں، خصوصیات اور صفات کے ساتھ پہچان لے، وہ کبھی مشرک رہ سکتا ہے، وہ کبھی بدبختی کا شکار ہو سکتا ہے. ہائے اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ آیت الکرسی بڑی تو جاتی ہے، لیکن اس پر غور، فکر، تدبر، تفکر نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی. لہذا یہ اشارات تھے جو میں نے اس مختصر وقت اور گفتگو میں آپ کو دیے، ان کلمات اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں. اور یقین جانیے کہ واقعی بڑے بڑے اصحاب علم، ان کے علم کی تمام تر وسعت اور بلندی بھی اللہ کی ان صفات کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے ایک مقام پہ آ کے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اتنی بلند، اتنی عظیم ذات ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا اس کی صفت و ثنا اور اس کی ذات و صفات کے تذکرے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق. اللہ لا الہ، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، الحی القیوم، زندہ، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند. لہو، واسطے اسی کے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے ہاں، الا، مگر باذنہ، ساتھ اس کے حکم کے. یعلم، جانتا ہے،
ما بین ایدیہم جو درمیان ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں آتا کر سکتے بشیء ساتھ کسی بھی چیز کے من علم ہی اس کے علم سے، الا مگر بما شاء ساتھ اس چیز کے جو وہ چاہے، وسع حاوی ہے کرسی السماوات والارض اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہو العلی العظیم اور وہ نہایت ہی بلند تر عظمت والا ہے۔